27ویں ترمیم آپ کہہ رہے تھے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کی لیکن یہ بات درست ہے جو ہمارے دونوں پینلسٹ نے کہی ہے کہ یہ تو اس وقت خبر یہی گرم ہے کہ ملٹری کورٹس بھی واپس آئیں گے اور جو ترامیم تھیں جن کو نکالا گیا وہ واپس آئیں گی اور یہ ترامیم ہوں گی. تو نمبرز وغیرہ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی بیہیویئر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی جیسے رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو نمبرز ہیں، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ میرا خیال ہے مجھے تو تھوڑی سی مایوسی اس لحاظ سے ہوئی کہ آپ اتنی بڑی اپوزیشن ہو کے آپ نے اپنا سارا ویٹیج جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے اس میں کیمپ میں ڈال دیا اور اس کے بعد بس انتظار کرتے رہے کہ مولانا کیا ان کے جو ہے گزارشات لے کے جاتے ہیں اور کیا جواب لے کے آتے ہیں. آپ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہیں، آپ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں اور آپ نے اپنا سارا وزن جو ہے وہ ان کے سپورٹ کر دیا جن کے ہاتھ میں جو ہے غالباً 11 یا 13 سیٹیں ہیں. یہ کون سی پالیٹکس کی ہے آپ نے اور اچیو کیا کیا آپ نے اس کے نتیجے میں؟ تو میرے خیال میں کہ پی ٹی آئی کو بہت سنجیدگی سے اپنی سیاست کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اپنی ایز این اپوزیشن پارٹی وہ جس طریقے سے ایکٹ کر رہے ہیں اس کا بھی ان کی آرگنائزیشنل ڈیفیکلٹیز ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو جو ہے وہ بڑی بدترین سپریشن کا بھی سامنا ہے حکومت کی طرف سے. ان کی بہت سی خواتین جیلوں میں ہیں، بہت سے ورکرز ہیں، ہر جس جو ہے دوسرے آدمی پہ 9 مئی کا مقدمہ قائم ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن یہ ہوتا ہے، یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں. مظہر انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ What should they have done instead of going؟ اپنا ایک موقف اختیار کرنا چاہیے تھا نا. آپ ایک موقف لیتے، آپ گفتگو کرتے، آپ ایز اے پارٹی گفتگو کرتے، آپ ان جماعتوں سے گفتگو کرتے. تھرو مولانا فضل الرحمان کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ بلاول بھٹو نے تو ملنا چاہا اور یہ لوگ نہیں ملے جو ہم نے سنا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں سے. نہیں، اب وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن ایک ڈیبیٹ نہیں، this is a fact I'm just saying to you. عمران خان صاحب کا موقف رہا ہے، پی ٹی آئی کا رہا ہے کہ ان سے کیسے گفتگو کی جائے، ساری چیزیں رہی ہیں. یہ تو کٹی تو نہیں ہوتی میں بات کر رہا ہوں کہ یا تو آپ پھر اس کا پورے اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں بنتے، اور جب حصہ بن رہے ہیں تو اپنا ویٹیج کیوں لوز کر رہے ہیں؟ آپ اپنی پوزیشن پر رہتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں نا. اس میں آپ خود ایسس کرتے ہیں کہ جی آپ، کیونکہ جب مولانا فضل الرحمان کریں گے تو وہ اپنی پالیٹکس کو سامنے رکھیں گے، وہ آپ کی پالیٹکس کو تھوڑی سامنے رکھیں گے. وہ اپنی پالیٹکس کو مولانا کی، اور مولانا ایمرج ایز اے سینٹرل فگر اس کے اندر. تو پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے پھر؟ پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں ہم نے یہ سنا کہ ان میں سے ایک ان کے سینئر لیڈر نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا کہ جی ایک ریکویسٹ ہے. مولانا صاحب نے کہا کیا ریکویسٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی 2 ہفتے کے لیے آپ ہمیں ذرا ٹریننگ دے دیں پالیٹکس کی. تو مولانا صاحب کی جو پالیٹکس ہے اس کو یہ سمجھے بھی ہیں اور اپنی جو پالیٹکس ہے اس کی میرا خیال ہے جو کمزوریاں شاید سمجھتے نہیں سمجھتے ادھر سے پوچھیں گے. لیکن میں چاہوں گی کہ ذرا رانا صاحب اس پر آ جائیں. رانا صاحب بتائیے گا یہ تمام گفتگو میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو نمبرز کی بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کی اپنی پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے اور جو زین قریشی نے اس وقت استعفیٰ دیا، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں، جو قاضمی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہر جماعت سسٹم میں رہنا چاہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو پی ٹی آئی کی پہلی اور آخری خواہش یہی ہے کہ اپوزیشن گورنمنٹ باقی سب جماعتیں سائڈ پر ہیں اور ہمیں گود میں دوبارہ لے لیا جائے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. یہ جو مولانا کی اقتداء میں مقتدی ہوئے تو پھر پی ڈی ایم کی طرح ایک الائنس بنا کے انہیں سربراہ بنا دیں اپنا، تاکہ یہ الزام ہی ختم ہو جائے کہ جی آپ ان کے پیچھے پھر رہے ہیں. کیونکہ اچھے بچوں کی طرح سائڈ پہ کھڑے ہو کے یار ہمارے لیڈر سے ہماری ملاقات کرا دو. مولانا کہتے ہیں لو جناب لو، بتاؤ کتنوں نے ملنا ہے؟ جی 5 ٹھیک ہے جی، نہیں ملے 3 نہیں دوبارہ بلاؤ جی، 5 کو ملا دو، ملا دیا جی. مطلب یہ سیاست تھی. یہ ان کو براہ راست جو مظہر صاحب بات کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے لیڈرز کو بات کرنی چاہیے تھی اس لیول پہ آ کے. جناب سارا کام کرا دیا، ایجوٹیشن بھی کوئی نہیں کی، نعرہ بھی کوئی نہیں، پوری ترمیم بھی تیار کرا دی. اچھا، اس ترمیم کے نتیجے میں کمیٹی کے ممبرز بھی نامزد کر دیے، جو کہ بالکل درست فیصلہ تھا. آپ کو جا کے وہاں رائے دینی چاہیے تھی. ہر دفعہ بائی کاٹ کٹی بھاگ جاتے ہیں آپ، ڈرامہ کرتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سیاست آپ کی ہے. پارٹی کے اندر اگر کوئی آنا چاہتا ہے، کوئی باہر جانا چاہتا ہے،
وہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے چوک کے اندر. فواد چودھری ان کے بھائی اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے پارٹی کے اندر, اب آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ پوری جنگ جاری ہے پی ٹی آئی کے اندر اپنی نیریٹو کی. یہ لوگوں کے نیریٹو کو چھیڑتے تھے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں, اور آج ان کا اپنا مذاق بن گیا. ان کے لیڈر کو بھی سوچنا چاہیے, عمران خان کو, کہ کسی کو تو آزادی دیں گے نا, کسی کو تو اختیار دیں گے. جو ذہین قریشی کا آپ نے سوال کیا, بھائی شاہ محمود کا نام کسی نے لیا آج تک؟ پرویز الہی جیل میں رہا اتنا عرصہ, کسی پارٹی لیڈر نے نام لیا کہ وہ ہمارے چیئرمین بانی چیئرمین کے ساتھ موجود ہے جیل میں؟ وہ تو قصہ ہی گم ہو گیا. الٹا یہ ہوا کہ پریشر تو سب پہ آتے ہیں. اگر ان کی اہلیہ کو اٹھایا گیا ہے تو کیا وہ پریشر نہیں تھا جس طرح باقی لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں؟ اور یہی کام ہر دور میں ہر پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب کو تو اس میں یہ ایکسٹینڈ پہ نہیں ہوا. رانا صاحب یہ میں ضرور کہتی چلوں کہ بالکل ہوا ہے, لیکن جس سکیل پہ ان کے ساتھ ہوا ہے, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے جواب میں کہ کیونکہ انہوں نے ٹکر ایسی لی ہے, یہ پاسٹ میں ضرور ہوا ہے. آپ نے بھی دیکھا, مظہر نے بھی, ہم نے سب نے دیکھا. اطہر تو از مچ ینگر, لیکن اس سکیل پہ نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے, لیکن یہ اکنالج تو ہم کر لیں کہ جو اس طرح ہوا ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا, ہمیں تو نہیں یاد. بہرحال آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں, لیکن میری بات کا جواب آپ نے خود دے دیا. کسی نے فوج پہ حملے نہیں کیے, ان کو اون نہیں کیا, ان کی لیڈرشپ نے اون نہیں کیا, اور کسی کو اس طرح کے مقدمات میں فقید المثال ریلیف نہیں ملا ہماری عدالتوں سے. ہم سارے یو کے اور یو ایس کی مثال دیتے ہیں, انہوں نے اٹھا کے مار نہیں دیا سوشل میڈیا پہ, 10-10 سال کی سزائیں دی ہیں. یہاں جج مذاق اڑاتے ہیں, اچھا بیان دے دیا تو کیا ہو گیا؟ وہ چیف جسٹس کا چلا گیا یوٹیوبرز کے ہاتھوں, جس نے ان کو پرچوں سے, ورنہ پہلے دن بند کر دیے ہوتے نا تو تسلی ہو جاتی. ابھی یہ کل سے چیخیں سپریم کورٹ کی عمارتوں سے نکلیں گی جب انہوں نے کہہ دیا کوئی کیمرہ لے کے نظر نہ آیا. میں بالکل گھسے گا نہیں. بے شک 968 مقدمات انہوں نے لگا دی ہیں. اس ملک میں ہر چیز نے اوور ڈوئنگ کی ہوئی ہے, کسی نے چھوڑا کچھ نہیں ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم آپ کی پرائیویٹ لائف میں گھس جائیں گے, ہم فلانے میں گھس جائیں گے. یہ کام جو آج ایم این ایز کی فیملی کے ساتھ پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے, یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہے. اور میں آپ کو نام دے کے مثالیں دے سکتا ہوں, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ذہین قریشی جیسے بندے کو آپ نے پھنسا لیا ہے. مطلب آپ کو تو اپنے لوگوں کو قریب لانا چاہیے. بھائی مشکل ہے نا, مان لو مشکل ہے, تو ان کو گندا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو آپ لوگ بیٹھے ہو, آپ پہ بھی تو الزام آ رہا ہے نا کہ بیرسٹر گور صاحب, وہ فیصل نے کہہ دیا نا کہ مجھے کہا مقدمہ کر دو. ہاں بالکل, فیصل نے ہمارے پروگرام میں آ کے کہا. یہ کوئی ڈرامہ ہے؟ مطلب فیصل کوئی جھوٹا آدمی تو نہیں ہے. آپ کے 500 زیادہ کیس کر کے ورکروں کو مفت ریلیف دلا رہا ہے, آپ نے اسے بھی گندا کر دیا اس کے بھائی کی وجہ سے. بھائی آپ نے 600 لوگ معاف, وہ جو ادھر پریس کانفرنس سے کر کے آئے تھے آن بس پبی, کہاں سے سینیٹر آ گیا دوبارہ؟ وہی ہے نا, وہ بھی تو پریس کانفرنس کر گئے تھے. ٹھیک, اب یہ آپ نے بات اٹھائی, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ ہم ہمیشہ سے, ہماری یہ پوزیشن رہی ہے اس پلیٹ فارم سے. جب مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوا, مدینہ میں وہ تھا یا مکہ میں ہوا تھا؟ سعودی عرب میں مدینہ میں. اور جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا, دیکھیے یہ تو, اور مجھے پتا ہے کہ اس کہنے کے بعد خوب میرے سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ ہوگی, لیکن جو نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, مجھے نہیں, میری سمجھ سے باہر ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا خیال ہے, اس سے حاصل کیا ہوتا ہے. آپ کی جو تنقید ہے سر آنکھوں پہ ہے, لیکن ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہے, اس طرح گالم گلوچ اب لگے جائیں. واٹ از بینگ اچیوڈ؟ جب پی ایم ایل این کرتی تھی ہم یہی کہتے تھے. نہیں, بالکل مناسب بات ہے, بالکل مناسب بات ہے. اب سیاست کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ساری چیزوں کو نسیم ہمیں کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. کچھ چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, رانا صاحب نے بھی ذکر کیا, مظہر صاحب نے بھی ذکر کیا. اس وقت جو زمینی حقائق ہیں نا, وہ شیپ اپ کرتے ہیں, آپ کا نیشنل موڈ شیپ اپ کرتے ہیں, وہ آپ کی پالیٹکس کو شیپ اپ کرتے ہیں. جب چیزیں اس نہج پہ پہنچ جائیں, دیکھیں ابھی یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں, اور جو ہسٹری ہم نے پڑھی ہے, ہم نے تحریک انصاف جتنی ریزیلینٹ پارٹی نہیں دیکھی, جتنی ریزیلینس انہوں نے شو کی ہے. ان کے حوالے سے کہا گیا, اور بڑے بڑے لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ 10 سے 12 سیٹیں نہیں لے سکیں گے. ان کو کمپین نہیں چلانے دی گئی, ایک جلسہ, ایک کارنر میٹنگ, ایک کوئی جلوس نہیں نکالنے دیا گیا کسی مطلب بڑی جگہ کے اوپر ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو اس وقت کی سچویشن ہے, اس میں جو منصور علی شاہ صاحب کو, سب کو پتا تھا کہ انہوں نے چیف جسٹس آنا ہے.
میرے خیال میں جو تحریک انصاف نے اس کمیٹی میں حصہ نہیں لیا, اس ترمیم میں حصہ نہیں لیا, اور جس جماعت نے نہیں لیا, جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی یہ اس کے بھی ریزرویشنز ہیں, وہ بالکل ایک درست فیصلہ ہے. جہاں تک جائیہ آفریدی صاحب کا تعلق ہے, وہ نان کنٹروورشل بڑے اچھے جج ہیں, ہر کوئی ان کی تعریف کرتا ہے, لیکن اس ملک میں ایک امپورٹنٹ تعیناتی ہوتی تھی چیف جسٹس کی جس پہ کوئی کنٹروورسی نہیں تھی. یہ سلام ہے نون لیگ والوں کو اور پیپلز پارٹی والوں کو کہ انہوں نے عدلیہ کو بھی وہی کنٹروورسی میں ڈال دیا. آلدو کہ خواجہ آصف صاحب بیٹھ کے کہتے تھے ٹی وی پہ کہ بھائی ہم تو کہتے ہیں پنڈی میں بھی آپ بھی ویسے ہی تعیناتی کر لیں جیسے چیف جسٹس کی ہوتی ہے تاکہ کوئی مسائل نہ ہو. تو یہ دیکھیں نا انہوں نے کیا مسائل حل کیے ہیں یا مسائل کو بڑھایا. اور اگلا اب یہ کیا کام کریں گے, اگلا ان کو مسئلہ بن گیا ہے کہ نہ منصور علی شاہ جا رہے ہیں نہ منیب اختر جا رہے ہیں. اب یہ ان کو اخلاقیات یاد کروائیں گے کہ بھائی تم استعفیٰ دے دو, تم چلے جاؤ. وہ انہوں نے تو کہیں بھی نہیں جانا. اب ان کو بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ سینیورٹی پرنسپل یہ ریڈیفائن کریں گے کہ سینئر کون ہے, اس کی بھی ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے حمایتی دانشوروں نے تو ٹویٹیں بھی شروع کر دی ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر کو تو چلے جانا چاہیے, سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ آرمی کا جو ہے وہ اس پہ مطلب کہ دیکھیں نا یہ اس مائنڈ سیٹ میں ہر چیز چلا رہے ہیں. آرمی میں ہوتا ہے نا کہ جونیئر جب اپوائنٹ ہو جائے تو سینئر آٹومیٹک, بٹ دیٹس اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. یہی مائنڈ سیٹ چیف صاحب کا تھا نا جس کا جسٹس حسن رضوی نے کہا ہے کہ بھائی آپ ہمارے کوئی جو ہے انچارج نہیں تھے, آپ ون آف دا ایکولز ہیں, ون امنگ ایکولز ہیں آپ, ٹھیک ہے. پر ان کا یہ تھا نا کہ وہ سب سے بالاتر ہیں, تو وہی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو بھی گھر جائیں پر وہ کہیں نہیں جا رہے.